السلام علیکم 7 کلاس. آج ہم کریں گے ایکسرسائز 1.7. کوسچن نمبر 1 ہے رائٹ دی فالوئنگ سیٹس ان ٹیبولر فارم. دیے گئے سیٹس کو ہم نے ٹیبولر فارم میں لکھنا ہے. ٹیبولر فارم کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. وین آل دی ایلیمنٹس آف اے سیٹ آر ریٹن ود ان دی کرلی بریکٹس، یہ کرلی بریکٹ ہے، اینڈ ایلیمنٹس آر سیپریٹڈ بائی یوزنگ کوماز دین اٹ از کالڈ ٹیبولر فارم. سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو کرلی بریکٹ میں لکھنے اور ایلیمنٹس کو کومے سے الگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹیبولر فارم. اگزامپل دی گئی ہیں اے ایکولز، اے ہمارے پاس سیٹ ہے، دیکھیں یہ تمام ایلیمنٹس ہیں، ان کو کرلی بریکٹ میں بند کر کے کومے سے سیپریٹ کر کے لکھا گیا ہے. فرسٹ پارٹ ہے اے ایکول سیٹ آف دی فرسٹ 5 اوڈ نمبرز. سیٹ اے میں ہمارے پاس فرسٹ 5 اوڈ نمبرز ہیں. یہاں پہ لکھیں گے اے ایکولز کرلی بریکٹ لگائیں گے. اوڈ نمبرز کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ 1 سے. 1 کے بعد آئے گا 3، 3 کے بعد 5، 7، 9. یہ ہمارے پاس آگے فرسٹ 5 اوڈ نمبرز. ایلیمنٹس کو کوماز لگا کے کرلی بریکٹ میں بند کر دیا ہے. یہ آ گئی ہے سیٹ اے کی ٹیبولر فارم. سیکنڈ پارٹ ہے بی ایکول سیٹ آف دی ڈیز آف اے ویک. ویک کے ڈیز لکھنے ہیں. بی ایکولز کرلی بریکٹ لگائیں گے. ویک میں ہمارے پاس کون کون سے ڈیز آتے ہیں؟ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، اینڈ لاسٹ سنڈے. یہ ہمارے پاس ڈیز آف اے ویک آ گئی ہیں. نیکسٹ تھرڈ پارٹ ہے سی ایکول سیٹ آف دی لاسٹ 5 انگلش الفابیٹ. انگلش الفابیٹ کے لاسٹ 5 لیٹرز کو لکھنا ہے. اب لکھیں گے سی ایکولز کرلی بریکٹ، وی سے سٹارٹ کریں گے، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی، زی. یہ لاسٹ 5 انگلش الفابیٹس آ گئی ہیں. نیکسٹ فورتھ پارٹ ہے ڈی ایکول سیٹ آف دی ایون نمبرز گریٹر دین 9 اینڈ لیس دین 25. سیٹ میں ایون نمبرز کو لکھنا ہے جو کہ 9 سے بڑے ہوں اور 25 سے چھوٹے ہوں. لکھیں گے ڈی ایکولز کرلی بریکٹ، 9 سے بڑا ایون نمبر کون سا ہوگا؟ 10، 10 کے بعد 12، 14، 16، 18، 20، 22 اینڈ 24. تو یہ ہمارے پاس 10 سے بڑے اور 25 سے چھوٹے ایون نمبرز آ گئی ہیں. نیکسٹ ای سیٹ ہے ای ایکولز کرلی بریکٹ ایکس سچ دیٹ ایکس belongs to z and x greater than or equal to -9 less than or equal to 12. سب سے پہلے z کو دیکھ لیتے ہیں کہ z کیا ہے. یہ دیکھیں بک کے پیج نمبر 31 پہ ہمیں تمام سیٹس دیے گئے ہیں. سیٹ آف انٹیجرز کو ہم z سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے. 0 کے بعد کیا آئے گا؟ +-1، +-2، +-3 اینڈ سو آن، یہ چلتے جائیں گے. زی سیٹ میں ہمارے پاس 0 سے لے کے تمام نمبرز آ جائیں گے، پازیٹیو بھی اینڈ نیگیٹو بھی. اب لکھیں گے ای ایکولز کرلی بریکٹ، انٹیجرز کو لکھیں گے -9 سے لے کے 12 تک. اس میں -9 اور 12 دونوں انکلوڈ ہیں. ایکول کے سائن کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو نمبرز بھی ہم نے سیٹ میں لکھنے ہیں. سب سے پہلے لکھیں گے -9، -9 کے بعد آئے گا -8، -7، -6، -5، -4، -3، -2، -1، 0،
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and last 12. Next question है f equals x such that x belongs to O. फैमिलीज ऑफ सेट में हम O को देखते हैं. सेट ऑफ ओड नंबर्स को हम O से डिनोट करते हैं. वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. 1 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5, इस तरह से 7 फिर 9. तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव ओड नंबर आ जाएंगे इसमें. अब यहाँ पे लिखेंगे f इक्वल्स, हमने क्या पढ़ा? ओ फॉर ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स के सेट को लिख देंगे. +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन है g इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 15. n को देखते हैं, n किस चीज का सेट है. देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है. 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, इस तरह 4, 5, 6 ये चलता जाएगा. 0 को निकाल के बाकी तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स. और हमने इस सेट में नेचुरल नंबर्स को लिखना है लेस देन 15. 15 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स को. तो यहाँ पे लिख लेते हैं g इक्वल्स, हमें ये पता है नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है. 1 के बाद क्या आएगा? 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से ये चलते जाएंगे. और हमने 15 से छोटे नेचुरल नंबर्स को लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13. 13 के बाद क्या आ जाएगा? 14. और ये सेट क्लोज. ये हमारे पास 15 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स आ गए हैं. नेक्स्ट 8 पार्ट है सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स. हमने इस सेट में फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स को लिखना है. प्राइम नंबर्स के सेट को देख लेते हैं. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को P से डिनोट करते हैं. और प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 11 एंड ये सोन चलते जाएंगे. देखिए, हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में ना आए वो क्या होता है? प्राइम नंबर. अब हम इस सेट को किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने इसे कह दिया ए सेट इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट. फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स को लिखेंगे. प्राइम नंबर्स का सेट हमारे पास 2 से स्टार्ट होता है. 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद 11, 13 एंड लास्ट आएगा 17. ये आ गया फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. दिए गए सेट्स को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन को देख लेते हैं. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जब हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को वर्ड में डिस्क्राइब करके लिखते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है. यहाँ पे एग्जांपल दी गई है. A इक्वल सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, जैसे कि हमने A सेट में 5 के मल्टीपल्स को लिखना है. C इक्वल सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, और C सेट में वीक के डेज को लिखना है. फर्स्ट पार्ट है A इक्वल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. अगर आप ये देखें तो 3 के मल्टीपल्स हैं और कहाँ तक हैं? 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 21 तक हैं. 21 के बाद क्या आता है? 24. इट मीन्स ये 24 से छोटे तमाम हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे A इक्वल्स सेट ऑफ मल्टीपल्स of 3 less than 24. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है B इक्वल्स A B C D E F G H I J K L M.
یہ ہمارے پاس انگلش الفابیٹ ہے، کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے 1 سے اور کہاں تک ہے ایم تک. تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے بی ایکولز سیٹ آف انگلش الفابیٹس فروم، کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اے سے ٹو ایم اور کہاں تک ہے ایم تک. نیکسٹ پارٹ ہے سی ایکولز وائی سچ ڈیٹ وائی بلونگس ٹو ای. وائی کس سے بلونگ کر رہا ہے ای سے، تو ای کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سیٹ آف ایون نمبرز کو ہم ای سے ڈینوٹ کرتے ہیں، تو اٹ مینس ای ہمارے پاس ایون نمبرز کا سیٹ ہے. تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے سی ایکولز سیٹ آف ایون نمبرز کہ وائی ایون نمبرز کے سیٹ سے بلونگ کر رہا ہے. نیکسٹ فورتھ پارٹ ہے ڈی ایکولز پلس مائنس 4 پلس مائنس 5 پلس مائنس 6 اپ ٹو پلس مائنس 20. پلس مائنس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایلیمنٹس سیٹ آف انٹیجرز سے بلونگ کر رہے ہیں. دیکھیں انٹیجرز کے سیٹ کو ہم زی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے. زیرو کے بعد کیا آئے گا پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 پلس مائنس 3 اینڈ سو آن، یہ چلتا جائے گا. تو دیکھیے ہمارے پاس یہاں پہ سب سے بڑا نمبر کیا ہے 20 پلس مائنس 20. اگر ہم اس سیٹ کو اوپن کر کے لکھنا چاہیں تو ہم کیسے لکھیں گے؟ مائنس 20 سے سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد کیا آئے گا مائنس 19 پھر مائنس 18، اس طرح ہی چلتا جائے گا مائنس 17 16 15. ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اب مائنس 3 پہ، اس کے بعد آئے گا مائنس 2 مائنس 1، مائنس 1 کے بعد آئے گا 0، 0 کے بعد 1 2 3. اب یہ پوزیٹیو نمبرز آگے ہم نے کہاں تک جانا ہے 20 تک، تو یہ آ جائے گا 20. اٹ مینز اس سیٹ میں یہ تمام نمبرز آ رہے ہیں مائنس 20 سے سٹارٹ ہو کے پلس 20 تک. ہم نے ایکسرسائز 1.2 میں نمبر لائن کو پڑھا تھا. اگر آپ نمبر لائن کو دیکھیں، نمبر لائن کے بالکل درمیان میں کیا ہوتا ہے 0 اور 0 کی رائٹ سائڈ پہ پوزیٹیو نمبرز اور لیفٹ سائڈ پہ نیگیٹو نمبرز. لیٹس سپوز یہ کہاں تک ہے پوزیٹیو 20 تک اور نیگیٹو سائڈ سے نیگیٹو 20 تک. ہم نے نمبر لائن میں یہ پڑھا تھا کہ 0 ہمیشہ بٹوین میں آئے گا اور 0 کی رائٹ سائڈ پہ ہر آنے والا نمبر پیچھے والے نمبر سے کیا ہوگا بڑا ہوگا. جیسے کہ 2 کے بعد کیا آئے گا 3، 3 2 سے کیا ہوگا بڑا، اور 3 کے بعد کیا آئے گا 4، 4 3 سے بڑا ہوگا. اسی طرح اگر آپ نیگیٹو نمبرز کو دیکھیں تو یہ پوزیٹیو نمبرز کے بالکل اپوزٹ ہوں گے. مائنس 2 کے بعد کیا آئے گا مائنس 3، مائنس 3 کے بعد مائنس 4. ہر آنے والا نمبر پیچھے والے نمبر سے کیا ہوگا چھوٹا ہوگا. مائنس میں جو نمبر جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کیا ہوتا ہے چھوٹا. جیسے کہ میرے پاس دو نمبرز ہیں مائنس 6 اینڈ مائنس 5، تو مائنس 5 بڑا ہوگا اور مائنس 6 کیا ہوگا چھوٹا. اب یہاں پہ دیکھیں مائنس 20 کے بعد کیا آئے گا مائنس 21، تو دیکھیں مائنس 21 کیا ہوگا چھوٹا ہوگا اور یہ تمام نمبرز مائنس 21 سے بڑے ہوں گے. تو اب ہم یہاں پہ ایسے لکھیں گے ڈی ایکولز set of integers greater than minus 21. دیکھیں ہمارے سیٹ میں کون سے نمبرز آ رہے ہیں مائنس 20 سے یہ تمام نمبرز ہیں، تو ہم نے کیا لکھا ہے یہ انٹیجرز کا سیٹ ہے اور اس میں کون سے نمبر ہے گریٹر دین مائنس 21، یہ مائنس 21 سے گریٹر. اب لکھیں گے اینڈ لیس دین 21. 20 کے بعد کیا آتا ہے 21 اور یہ تمام نمبرز پوزیٹیو والے 21 سے کیا چھوٹے ہیں. تو اب یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اینڈ، سوری یہاں پہ لکھیں گے اینڈ لیس دین
21. Next question है E equals X such that X belongs to N and X less than or equal to 50. देखिए N को देखते हैं N क्या है। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम N से डिनोट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, इस तरह से 4, 5 ही चलता जाएगा। हमने कहाँ तक लिखने हैं 50 और 50 से तमाम छोटे, हम यहाँ पे लगा देते हैं अप टू 50। ये हमारे पास 50 और उससे तमाम छोटे नंबर्स हैं। इस सेट में हमारे पास ये तमाम नंबर्स हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे E इक्वल्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फिफ्टी तक क्या ना, तो हम लिखेंगे लेस देन 51 के 51 से तमाम छोटे नेचुरल नंबर्स, लेस देन 51। लेस देन 51 का मतलब है 50 तक तमाम नेचुरल नंबर्स को लिखने हैं। तो हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिख दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट है ये, लेस देन 51 और 51 से तमाम छोटे नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है F इक्वल 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो देखें सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0, 0 के बाद 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इट मीन्स ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F इक्वल्स सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है G इक्वल्स 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में ना जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे G इक्वल्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर आप देखें तो प्राइम नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद क्या आएगा 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरह से चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40 कि ये 10 से 40 के बिटवीन वाले प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है H इक्वल्स 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। ये हमारे पास 5 के मल्टीपल्स हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे H इक्वल्स सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 कि ये हमारे पास 5 के मल्टीपल्स का सेट है, ग्रेटर देन 20 देन 20 से बड़े एंड 60 से छोटे। अब लिखेंगे एंड लेस देन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ A इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट A में हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। हमने इन दो सिंबल को यूज करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। बिलोंग का क्या मतलब होता है ताल्लुक रखना, डज नॉट बिलोंग टू ना रखना, ठीक है। अब A पार्ट को देखें 2-A, तो आपने ये बताना है
کیا جو ایلیمنٹ 2 ہے وہ سیٹ اے سے بلونگ کرتا ہے؟ جی ہاں کرتا ہے، کیونکہ سیٹ اے میں 2 موجود ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لگا دیں گے؟ belongs to۔ اب سیکنڈ پارٹ کو دیکھیں، 7-A، کیا 7 سیٹ اے سے بلونگ کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ سیٹ اے میں 7 موجود نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے does not belongs to۔ تھرڈ میں ہے 4، تو دیکھیے 4 بھی سیٹ اے میں موجود ہے، اٹ مینز 4 بھی بلونگ کر رہا ہے سیٹ اے سے، تو ہم یہاں پہ لگا دیں گے 4 belongs to A۔ 6 کو دیکھیں، 6 بھی سیٹ اے میں موجود ہے، تو اٹ مینز 6 بھی بلونگس کر رہا ہے سیٹ اے سے، تو یہاں پہ بھی لگا دیں گے belongs to۔ نیکسٹ 5th میں کیا ہے؟ 3 بھی سیٹ اے میں موجود ہے، تو 3 بھی بلونگ کرتا ہے سیٹ اے سے، یہ بھی آ جائے گا belongs to۔ 6 کو دیکھیں -5-A، سیٹ اے میں -5 موجود نہیں ہے، اٹ مینز -5 سیٹ اے سے بلونگ نہیں کرتا، تو ہم کیا لکھ دیں گے؟ does not belongs to۔ اس کے بعد 10 بھی سیٹ اے میں موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی آ جائے گا does not belong to۔ 5 سیٹ اے میں موجود ہے، اٹ مینز 5 بلونگ کرتا ہے سیٹ اے سے، تو یہاں پہ آ جائے گا belongs to۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 4 ہے رائٹ دی فالوئنگ سیٹس ان سیٹ بلڈر نوٹیشن۔ دیے گئے سیٹس کو ہم نے بلڈر نوٹیشن میں لکھنا ہے۔ سیٹ بلڈر نوٹیشن کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ When all the elements of a set are expressed by using mathematical notations stating all the properties of elements given in a set, then it is called set builder notation۔ میتھمیٹیکل نوٹیشنز کو یوز کرتے ہوئے سیٹ کے ایلیمنٹس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں سیٹ بلڈر نوٹیشن۔ یہ دیکھیں سائڈ پہ ہمیں میتھمیٹیکل نوٹیشنز دی گئی ہیں، جیسے کہ سیٹ کے اندر یہ جو ورٹیکل لائن ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ such that۔ یہاں پہ لکھا ہے دی سیمبل از ریڈ ایز such that۔ دی سیمبل، اس سیمبل کو ہم کیا بولتے ہیں جو کہ یہاں پہ کوسچن میں بھی یوز ہوا ہے اینڈ۔ اگر ہم اسے الٹا کر دیں تو کیا بولیں گے؟ اور اسے کیا بولتے ہیں؟ belongs to۔ اگر اس پہ ایک لائن آ جائے گی تو وہ کیا بن جائے گا؟ does not belongs to۔ ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں۔ فور ایگزامپل A = 0 +-2 +-4 +-6 +-8 is expressed in set builder notation۔ ہم نے اس سیٹ کو سیٹ بلڈر نوٹیشن میں ڈینوٹ کرنا ہے، تو ہم کیسے لکھیں گے؟ A کو ایسے لکھ دیں گے equals x such that x belongs to E، کہ x کس سے بلونگ کر رہا ہے؟ E سے، E for even numbers۔ تو فرسٹ پارٹ ہے A equals set of natural numbers less than 50 and divisible by 4۔ ہم یہاں پہ لکھیں گے A equals x such that x belongs to n۔ x کس سے بلونگ کر رہا ہے؟ n سے، n for natural numbers۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے؟ لیس دین 50 سے چھوٹے اینڈ ڈیویزیبل بائی 4، اور جو کہ 4 کے ڈیویزیبل ہو، اٹ مینس 4 کے ملٹیپلس، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے x is multiple of 4۔ x میں کیا ہوں گے؟ 4 کے ملٹیپلس، اینڈ x لیس دین 50، اور جو 4 کے ملٹیپلز ہوں گے وہ 50 سے کیا ہوں گے؟ لیس دین ہوں گے، چھوٹے ہوں گے۔ نیکسٹ کوسچن ہے B equals set of integers between -5 and 5۔ تو یہاں پہ لکھیں گے B equals x such that x کس سے بلونگ کر رہا ہے؟ انٹیجر سے۔ انٹیجرز کو ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ Z سے۔ اینڈ تمام انٹیجرز کو ہم نے کس سے ڈینوٹ کیا؟ x سے، تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی x۔ میں نے -5 سے 5 تک تمام انٹیجرز کو یہاں پہ لکھ لیا ہے۔ دیکھیں -5 کے بعد کیا ہے گا؟ -4، پھر -3، اسی طرح 0 1 2 3 5 تک، یہاں تک ہم نے کون سے انٹیجرز لکھنے ہیں؟ بٹوین -5 اینڈ 5۔ بٹوین کا مطلب ہے درمیان والے، -5 سے 5 تک درمیان والے انٹیجرز کو، اٹ مینز -5 سے بڑے
اور 5 سے چھوٹے، تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے x گریٹر دین -5 اینڈ لیس دین 5۔ نیکسٹ تھرڈ پارٹ ہے c equals 1 3 5 7 9 11 13 15۔ یہ ہمارے پاس اوڈ نمبرز کا سیٹ ہے، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں c equals x such that x belongs to O اینڈ اور کہاں تک ہے 15 تک، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x لیس دین اور اکول ٹو 15 کہ 15 اور اس سے چھوٹے تمام نمبرز ہیں ہمارے پاس۔ نیکسٹ کوشچن ہے d equals 10 11 12 13 14 to 25۔ اب یہاں پہ لکھیں گے d equals x such that x کس سے بلونگ کر رہا ہے، دیکھیں یہ ہمارے پاس نیچرل نمبرز کا سیٹ ہے، تو یہاں پہ لکھ دیں گے belongs to نیچرل نمبرز اینڈ ان تمام نمبرز کو ہم x سے ڈینوٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں x یہ ہمارے پاس 10 اور اس سے بڑے، تو یہاں پہ لکھ دیں گے گریٹر دین اور اکول ٹو 10 25 اور اس سے چھوٹے، تو یہاں پہ لکھ دیں گے لیس دین اور اکول ٹو 25۔ نیکسٹ ففتھ پارٹ ہے E equals set of the last 5 solar months۔ اب لکھیں گے E equals x such that x اور x میں ہمارے پاس کیا ہے last 5 solar months ہے، تو لکھ دیں گے is a name of last 5 solar months۔ نیکسٹ ہے f equals -20 to +20۔ تو یہاں پہ لکھیں گے f equals ہمیں ان ایلیمنٹس کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ یہ تمام ایلیمنٹس انٹیجر سے بلونگ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ لکھیں گے x such that x belongs to integers، انٹیجرز کو z سے ڈینوٹ کرتے ہیں، تو لکھ دیا z۔ اب لکھیں گے اینڈ یہاں پہ لکھیں گے x نمبرز کو دیکھیں کہاں سے ہیں -20 سے بڑے اور -20 بھی انکلوڈ ہے، تو لکھیں گے گریٹر دین اور اکول ٹو -20 اور +20 سے کیا ہے تمام چھوٹے ہیں، اب لکھیں گے لیس دین اور اکول ٹو 20۔ نیکسٹ ہے G equals set of odd numbers between 24 and 38۔ تو لکھیں گے G equals x such that x belongs to x کس سے بلونگ کر رہا ہے odd نمبر سے، odd نمبر کو ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں O سے، O اینڈ ان تمام نمبرز کو ہم x سے ڈینوٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ لکھیں گے x۔ اب دیکھیں ہم نے 24 سے 38 کے بٹوین والے نمبرز لکھنے ہیں، میں نے 24 سے لے کے 38 تک تمام نمبرز کو یہاں پہ لکھ لیا ہے۔ بٹوین کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں کو نکال کے باقی تمام نمبرز یہاں تک، اس کا یہ مطلب ہے 24 سے بڑے اور 38 سے چھوٹے نمبرز آئیں گے، تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے x کیا ہے 24 سے گریٹر ہے، x گریٹر دین 24 اینڈ لیس دین آ جائے گا 38۔ نیکسٹ 8 اینڈ لاسٹ پارٹ ہے h equals 10 20 30 40 50 to 100۔ دیکھیں اسے دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس 100 کے ملٹیپلز ہیں، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں h equals x such that x belongs to، یہ کس سے بلونگ کریں نیچرل نمبر سے، کیونکہ نیچرل نمبر میں ہمارے پاس تمام نمبرز آ جاتے ہیں۔ اب لکھیں گے x is ملٹیپل، x ہمارے پاس کیا ہے ملٹیپل ہے آف 10 کے ملٹیپلز کا سیٹ اینڈ x اور کہاں تک ملٹیپلز ہیں 100 تک،
تو لکھ دیں گے لیس دین اور اکول ٹو 100 اور اس سے چھوٹے تمام 10 کے ملٹیپلز۔ تو یہاں پہ ہماری ایکسرسائز 1.7 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے ایکسرسائز 1.8۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔